बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पर बात करेंगे। पीटीआई के अंदर जो है इख्तलाफात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आहमांगी हो गई है। 6 सीट्स पीटीआई को मिलेंगी, 5 जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब जाएंगी। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो 6 नाम दिए गए हैं इस पे कारकुनान मुतमईन नहीं है, और जो 3 लोग हैं वो दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन इस नतीजे पे पहुंची है कि इलेक्शन नहीं होगा और आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सीट्स दे दी जाएंगी। क्या मामला अल्टीमेटली बनेगा, आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो कारकुनान हैं पीटीआई के, जो नामजद किए गए थे कारकुनान कुछ क़यादत की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, वो ये तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं हो सकता कि पैसे वालों को सीट्स दी जाएं। मिर्ज़ा अफरीदी का नाम आ रहा है, नूरुल हक कादरी का नाम आ रहा है। इन दोनों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा जो है वो कारकुनान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा धड़ा है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने पर बाज़िद हैं। सियासी कमेटी के पास ये जब मामला गया तो सियासी कमेटी ने उन 6 नाम की तौसीक कर दी, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये 6 नाम तजवीज़ किए हैं, जिसमें मिशाल यूसुफजई का नाम भी शामिल है। अब जो पीटीआई कारकुनान हैं जिनको टिकट नहीं मिल सके हैं वो क्या कुछ करेंगे, क्या जो है सोमवार वाले दिन कोई अपसेट हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे हम। साथ हम बुशरा बीबी की जो सेहत है उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। बुशरा बेबी को जेल में जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही, और गुज़िश्ता दिनों उनकी तबीयत ख़राबी के हवाले से भी मामला चल रहा था, और फिर डील की जो दोबारा बातें की जा रही हैं, और ख़ुसूसन बुशरा बीबी का पार्टी में असर रसूख, इस हवाले से जो दोबारा चिमक गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने, बुशरा बीबी की बहन है। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं उसमें टिकट दिया गया मिशाल यूसुफजई को। आपने बाकायदा ट्वीट की कि बुशरा बीबी के हवाले से कोई ऐसी हदायत नहीं है कि उनको टिकट दिया जाए। इस हवाले से आप क्लैरिफाई करेंगे, क्या ये आपके पर्सनल एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, या फिर क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कह दूँ कि मुझे पार्टी के डिसीजंस में वैसे कोई भी ये नहीं है जो पार्टी डिसीजंस करे वो पॉलिटिकल कमेटी है, खान साहब जिस पे ट्रस्ट करें, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन इसमें क्यों मैंने खास तौर पे ट्वीट्स किया या बात किया कि मुझे सुनने में आ रहा था, बारहा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि कहा जा रहा है कि जी बुशरा इमरान के कहने पे ये टिकट मिशाल साहब को दी जा रही है। तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन, ये मेरी सिर्फ न्यूज़ नहीं है, मुझे ऑथेंटिकली पता है क्योंकि फैमिली से मैंने कंफर्म यानी उनके थ्रू ही बात आती है। और जब भी बुशरा इमरान की 2 महीने से वकीलों से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली से 15 मिनट की मुलाकात होती है, और वो भी तकरीबन 21-22 दिन हो गए, वो मुलाकात भी नहीं हुई। तो कोई और तरीका नहीं है कि बुशरा इमरान ने किसी को कहा हो कि जी जो है मेरी तरफ से नॉमिनेशन, और वो कभी इस तरह की बात करती भी नहीं है। तो ये ऑथेंटिक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसको आप इंफॉर्मेशन कहें, खबर कहें, बट इट्स वेरी ऑथेंटिक, उन्होंने नहीं कहा। अब पार्टी फॉर एनी अदर रीजन डिसाइड करती है कि मिशाल साहबा को टिकट मिले तो पार्टी का अपना डिसीजन होगा, लेकिन इसको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको फिर बुशरा इमरान के साथ कनेक्ट ना किया जाए। असल में इससे कबल जो है पार्टी के अंदर भी ये बात मालूम थी, लोगों को बाहर भी ये पता था कि बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई को सपोर्ट करती हैं। अगर यही बेसिस बनी है कि अगर मिशाल यूसुफजई को इससे पहले ओहदा मिला है या फिर अब वो सेनेट के इंतखाबात के लिए जा रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि देयर इज़ अ कनेक्शन, उस वजह से ये सारी रूमर्स होते हैं, या आप जिस तरह से कह रही हैं कि बात फैलती है? बुशरा इमरान के तर्जुमान के तौर पे मिशाल बीबी को तकरीबन 5 महीने पहले हटा दिया गया था, क्योंकि बुशरा इमरान ने कहा कि मैं कोई सियासी नहीं हूँ लीडर या कुछ इस तरह के, मुझे किसी तर्जमान की ज़रूरत हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि बुशरा इमरान जो है वो मिशाल बीबी को किसी तरह से सपोर्ट करती हैं। मिशाल बीबी को जो तर्जमान लगाया था बुशरा इमरान का, वो खान साहब ने लगाया था, और मैं बारहा कह चुकी हूँ कि काजी अनवर के सजेशन पे लगाया था। बुशरा इमरान उस वक्त भी पर्सनली मिशाल बीबी को नहीं जानती थी। तो आप अगर मुझे ये कहें कि वो उनको सपोर्ट करती हैं, आई डोंट बाय दैट, बिकॉज वो ठीक है, जब तक वो उनकी तर्जमान रही, वो अंदर आती थी बीबी की जाके बाहर बात करती थी, उससे ज्यादा तो बीबी ना उनको पहले जानती थी, और अब 5 महीने से तो वो उनकी तर्जमान भी नहीं है। पार्टी जो कारकुनान है वो इस पर काफ़ी जो है सीख पाक भी हैं, और वो
اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحفظات کا بھی اظہار کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک پارٹی کو ایک کارکن بڑا ٹائم دیتا ہے اور اس کے بعد اگر پک اینڈ چوز ایسے بندوں کی کر لی جائے جو کہ فوری طور پر آئے ہوں اور پھر ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دے دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ بنتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے یا آپ اس بات سے اختلاف کرتی ہیں؟ اب جو میں کامنٹ دینے لگی ہوں پلیز یہ میں ایز اے پارٹی ورکر اور لانگ ٹائم ایسوسیٹ جو میری ایسوسیشن ہے پارٹی سے اس کے تحت دینے لگی ہوں ناٹ ایز اے بشرا عمران سسٹر. بینگ اے پارٹی ورکر آف کورس پارٹی ورکرس کا یہ گلہ بنتا ہے اور وہ کیونکہ بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے پی ٹی آئی تو دے ہیو بین ایکسپریسنگ اٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے اور سلمان اکرم صاحب تک بھی میں نے پہنچا دیا کہ جی یہ دیکھیں اگر کوئی اور وجہ ہے کہ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں مشال بی بی کو ٹکٹ تو دے دیں لیکن بشرا عمران کی نامینیشن نہیں, کیونکہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین پی ٹی آئی میں اس طرح کی ہیں جنہوں نے مشال بی بی کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. تو اگر آپ میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیں گے تو ایسے ورکرز جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو اٹ شوڈ آل بی اباؤٹ میرٹ, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے کوئی اس میں موروثی سیاست یا واسطہ اس کی تو نیپوٹزم کی سیاست تو نہیں ہے, ہماری پارٹی میں نہ ہونی چاہیے. وٹ ڈو یو تھنک وٹ آر دا ریزنز پولیٹیکل کمیٹی اس بات پہ کیوں کنونس ہے کہ وہ جو ہے مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دے رہی ہے, جبکہ آپ خود یہ کہہ رہی ہیں, آپ خود پارٹی کی ورکر بطور پارٹی ورکر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کے باوجود ان کو ایکنالج نہیں کیا گیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مشال صاحبہ کو کس نے نامینیٹ کیا ہے. بہرحال سلمان اکرم کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ بی بی نے کہا ہے تو اس لیے ٹکٹ دیا جا رہا ہے, انہوں نے مجھے کنفرم کیا. اب وہ کیوں دیا جا رہا ہے اور خان صاحب تک لسٹ جو پہنچی وہ کس نے پہنچائی, خان صاحب نے اوکے کیا. اب دیکھیں اگر یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ میٹر ہوتا تو خان صاحب کو ملنے دیا جاتا نا, اپنی پارٹی کے لیڈر سے سلمان اکرم صاحب سے ملنے دیا جاتا, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے دی جاتی. تو وہ تو بلاک کر دیا گیا. بلکہ لاسٹ ویک تو میری فیملی میں سے بھی کسی کو نہیں ملنے دیا گیا بشرا عمران صاحبہ سے کہ ہم ان تک ہی بات پہنچاتے کہ جی اس طرح ریومرز پھیلا رہے ہیں لوگ. تو ملاقات ہی نہیں. اگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو پھر ساری بات ہے خان صاحب کی ڈسکشنز کے بعد ہوتا. اب خان صاحب جو کہتے ہیں پارٹی کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, ورکرز کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ کیا صرف ایک صاحب گئے تھے ملنے خان صاحب کو, بیرسٹر صاحب گئے تھے, وہ لسٹ لے کر گئے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ لسٹ کیا تھی, اس پہ کس کا اپروول تھا. کیا خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ پولیٹیکل کمیٹی کی لسٹ ہے, کیونکہ خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی پہ, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو امپاور کریں. تو یہ تو اندر کی باتیں وہ ہیں جو خان صاحب سے اب نیکسٹ ٹائم کسی کی ملاقات ہوگی تو یعنی جو خان صاحب نے ان 6 ناموں کی توثیق کی ہے اس پر بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹلی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی آتھینٹسٹی موجود ہے. میں کیا سب کہہ رہے ہیں, مجھے جہاں تک معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ خان صاحب کی سلمان صاحب سے, گوہر صاحب کسی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ جب تک یہ سینٹ کے الیکشن سب نہیں ہو جائے گا تو ان کی ملاقات کروائی بھی نہیں جائے گی. اور ان کا تو ٹی وی بھی بند کیا ہوا ہے, ان کو تو کتابیں تک نہیں مل رہی, ان کو تو اس طرح کے حالات میں سب انفارمیشن سے دور رکھا گیا ہے, ٹی وی تک بھی ایکسیس نہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو تو جو بتائیں گے جا کے, ایک صاحب گئے انہوں نے بتایا, ان کو کیا بتایا واللہ عالم, مجھے تو معلوم نہیں ہے. مرزا افریدی کے حوالے سے جو پارٹی کے اندر بات چل رہی ہے کہ پیسے دے کر کوئی بھی ٹکٹ لے سکتا ہے, پیسے دے کر دوبارہ سے واپسی ہو سکتی ہے, اتنے کا ٹکٹ بک رہا ہے, اتنے علی امین گنڈا پور صاحب کو مل گئے یا فلاں 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 کسی کو مل گئے. تو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی یہی ہے یا پھر وہ اس کے برعکس ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پیسے کا اثر و رسوخ ابھی بھی پارٹی میں قائم ہے؟ یہ جو ہے بات کہ پارٹی پیسہ یہ تو اور دوسرا کی ٹکٹ ایلوکیشنز, یہ الزام ہر پارٹی پہ لگتے رہے ہیں, ابھی بھی لگ رہے ہوں گے, دوسری پارٹیز میں بھی ہو رہا ہوگا. اور سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورژن کریٹ کی جاتی ہے فرام دا ریئل ایشوز آف پاکستان وچ از دا انفلیشن, ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ. بٹ سیٹنگ دیٹ اسائڈ کہ پیسہ چلتا ہے, یہ پیسہ دیکھیں پارٹی کو جو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے تھرو کرنا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے خان صاحب نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو جس سچویشن میں رکھا گیا ہے, لیک آف انفارمیشن ہے, تو جو کینڈیڈیٹس پولیٹیکل کمیٹی سلیکٹ کر رہی ہے اس پہ سب کا بھروسہ ہو, وہ یہ تو پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن ہے. ڈو یو تھنک کہ مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ صحیح دیا گیا؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کمیٹی نے کیوں ان کو دیا, کمیٹی کے سامنے کیا پیرامیٹرز تھے.
یہ تو میں کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں تو جو ورکرز کا یا ان کا سینٹیمنٹ دیکھ رہی ہوں، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے، اور جہاں تک مجھے پتہ لگا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کوئی اس چیز کا اطلاع نہیں تھا کہ ضرور دیا جائے، کوئی یونانیمس ڈیسیجن نہیں تھا کہ ان کو دیا جائے، بلکہ ایک اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن بھی تھا کہ کیوں دیا جا رہا ہے جب ورکر اپسیٹ ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ سلمان اکرم صاحب جو ہے یا گوہر صاحب بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں دین می. ابھی سینٹ انتخابات کے معاملے پر آپ کی پارٹی میں ایک رائے بھی پائی جاتی ہے جو کہ بڑی ڈویژن کا شکار بھی ہے، مطلب ایک گروپ ایک طرف کھڑا ہے، دوسرا گروپ دوسری طرف کھڑا ہے. ڈو یو تھنک کہ 5 اگست تک جو عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ یہ تحریک اپنے عروج پہ ہوگی، یہ تو یہاں پہ ہی بڑا ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، تو کیسے عروج پہ ہوگی اپنے؟ جو گروپس اور ڈائیورژنس ان پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے وہ ہر پارٹی میں ہر جگہ پر ہوتا ہے، اٹ از کوائٹ نیچرل، لیکن آبجیکٹو سب کا ایک ہی ہے. اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ 5 اگست کو تحریک ہوگی irrespective آف کوئی کیا ڈیسیجن کرتا ہے. ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از اباؤٹ دا ورکرز، تو ورکرز بہت اسٹرانگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور تحریک تو انشاءاللہ ہوگی. نہیں، جب ورکرز کو ایکنالج نہیں آپ کریں گے، ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع جائیں گی، پھر ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کے پی دوبارہ نکلے گا؟ ورکرز نکلیں گے کیونکہ وہ خان صاحب کے لیے نکلیں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب کو وہ ورکرز، پی ٹی آئی کا ورکر بہت اویئر ہے. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے باقی اٹس ناٹ اے کلٹ. پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، اویئر ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے خان صاحب کے لیے نکلنا ہے. Workers are not going to come out for any leader, anybody else but for Khan. So 5 اگست کو خان صاحب کی illegal incarceration کو 2 سال ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے as per UN ان کی illegal detention ہے، ان کو inhuman circumstances میں رکھا گیا ہے، ان کو بھی، بشرا عمران کو بھی. تو ورکر نے اور باقی قیدیوں کو بھی، ورکر نے ان کے لیے نکلنا ہے. تو ورکر نے اس لیے نہیں نکلنا کہ بیچ میں جو مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. مریم صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو کاز ہے، مطلب بیسکلی پارٹی کی کاز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے جو قیادت ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے، بیکاز جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو. اب جو لوگ نہیں چاہتے اور وہ اگر صاحب اقتدار ہیں تو ان کو ہٹانا، آپ نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے خان صاحب کو؟ اگین یہ وہ ڈیسیجن ہے جو خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں. خان صاحب ان لوگوں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، کیوں وہ ابھی تک کسی پہ کیوں ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہیں، دیٹس اگین ہز ڈیسیجن. لیکن میں پھر وہی آپ کو کہوں کہ پارٹی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از اباؤٹ دا ورکرز اینڈ عمران خان. جب تک یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، تو بیچ میں جو کوئی جو مرضی کر لے. دیٹ از دا اسٹرینتھ دیٹ عمران خان صاحب ہیز اینڈ ہی نوز دیٹ ویری ویل. تو اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ تحریک جو ہے وہ ورکر چلائیں گے انشاءاللہ. مریم ریاض ود اس، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.